عبیداللہ بن سعد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے چچا نے بیان کیا، کہا ہم سے زہری کے بھتیجے نے بیان کیا، ان سے ان کے چچا نے بیان کیا کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے بیان کی، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے گزری۔ پھر ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا، اے ابو سعید، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے یہ کون سی حدیث بیان کرتے ہیں؟ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حدیث سے بے صرف یعنی روپیہ اشرفیوں بدلنے یا توڑوانے سے متعلق ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تھا کہ سونا سونے کے بدلے میں برابر برابر ہی بیچا جا سکتا ہے اور چاندی چاندی کے بدلہ میں برابر برابر ہی بیچی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2176۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے اس وقت تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر برابر نہ ہو، دونوں طرف سے کسی کمی یا زیادتی کو روا نہ رکھو، اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں اس وقت تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر برابر نہ ہو، دونوں طرف سے کسی کمی یا زیادتی کو روا نہ رکھو، اور نہ ادھار کو نقد کے بدلے میں بیچو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2177۔ علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے زہاق بن مخلد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن جریج نے بیان کیا، کہا کہ مجھ عمر بن دینار نے خبر دی، انہیں ابو صالح زیات نے خبر دی، اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے سنا کہ دینار دینار کے بدلے میں اور درہم درہم کے بدلے میں بیچا جا سکتا ہے۔ اس پر میں نے ان سے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق پوچھا کہ آپ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا یا کتاب اللہ میں آپ نے اسے پایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی بات کا میں دعوے دار نہیں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، البتہ مجھے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مذکورہ صورتوں میں سود صرف ادھار کی صورت میں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2178۔ علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے زہاق بن مخلد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن جریج نے بیان کیا، کہا کہ مجھ عمر بن دینار نے خبر دی، انہیں ابو صالح زیات نے خبر دی، اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے سنا کہ دینار دینار کے بدلے میں اور درہم درہم کے بدلے میں بیچا جا سکتا ہے۔ اس پر میں نے ان سے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق پوچھا کہ آپ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا یا کتاب اللہ میں آپ نے اسے پایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی بات کا میں دعوے دار نہیں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، البتہ مجھے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مذکورہ صورتوں میں سود صرف ادھار کی صورت میں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2179۔ حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے حبیب بن ابی ثابت نے خبر دی، کہا کہ میں نے ابو المنہال سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے بے صرف کے متعلق پوچھا تو ان دونوں حضرات نے ایک دوسرے کے متعلق فرمایا کہ یہ مجھ سے بہتر ہیں۔ آخر دونوں حضرات نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کو چاندی کے بدلے میں ادھار کی صورت میں بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2180۔ حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے حبیب بن ابی ثابت نے خبر دی، کہا کہ میں نے ابو المنہال سے سنا،
انہوں نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے بے صرف کے متعلق پوچھا تو ان دونوں حضرات نے ایک دوسرے کے متعلق فرمایا کہ یہ مجھ سے بہتر ہیں۔ آخر دونوں حضرات نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کو چاندی کے بدلے میں ادھار کی صورت میں بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2181۔ عمران بن مجسرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عباد بن عوام نے، کہا ہم کو یحییٰ بن ابی اسحاق نے خبر دی، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور ان سے ان کے باپ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی چاندی کے بدلے میں اور سونا سونے کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا ہے، مگر یہ کہ برابر برابر ہو۔ البتہ ہم سونا چاندی کے بدلے میں جس طرح چاہیں خریدیں، اسی طرح چاندی سونے کے بدلے میں جس طرح چاہیں خریدیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2182۔ یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، اور ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، انہیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھل درخت پر کا اس وقت تک نہ بیچو جب تک اس کا پکا ہونا نہ کھل جائے۔ درخت پر لگی ہوئی کھجور کو خشک کھجور کے بدلے میں نہ بیچو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2183۔ سالم نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی، اور انہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعریہ کی تر یا خشک کھجور کے بدلے میں اجازت دے دی تھی، لیکن اس کے سوا کسی صورت کی اجازت نہیں تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2184۔ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ درخت پر لگی ہوئی کھجور کو ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے میں ناپ کر اور درخت کے انگور کو خشک انگور کے بدلے میں ناپ کر بیچنے کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2185۔ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں داؤد بن حسین نے، انہیں ابن ابی احمد کے غلام ابو سفیان نے، اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزابنہ اور محاکلہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ درخت پر لگی ہوئی کھجور توڑی ہوئی کھجور کے بدلے میں خریدنے کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2186۔ معاویہ نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاکلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2187۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب عریہ کو اس کی اجازت دی کہ اپنا عریہ اس کے اندازے برابر میوے کے بدل بیچ ڈالے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2188۔ یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، انہیں ابن جریج نے خبر دی، انہیں عطا اور ابو زبیر نے، اور انہیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے پکنے سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے۔ درہم و دینار کے سوا کسی اور چیز سوکھے پھل کے بدلے میں نہ بیچی جائے، البتہ عریہ کی اجازت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2199۔ عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے امام مالک سے سنا، ان سے عبیداللہ بن ربی نے پوچھا کہ کیا آپ سے داؤد نے سفیان اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 وسق یا اس میں کم بیع کے عریہ کی اجازت دے دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2190۔ علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا کہ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا کہ میں نے بشیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت پر لگی ہوئی کھجور کو توڑی ہوئی کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا۔ البتہ عریہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ اندازہ کر کے یہ بیع کی جا سکتی ہے کہ عریہ والے اس کے بدل تازہ کھجور کھائیں۔ سفیان نے دوسری مرتبہ یہ روایت بیان کی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عریہ کی اجازت دے دی تھی کہ اندازہ کر کے یہ بیع کی جا سکتی ہے، کھجور ہی کھجور کے بدلے میں، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے یحییٰ سے پوچھا، اس وقت میں ابھی کم عمر تھا، کہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عریہ کی اجازت دی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ اہل مکہ کو یہ کس طرح معلوم ہوا؟ میں نے کہا وہ لوگ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ سفیان نے کہا کہ میری مراد اس سے یہ تھی کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے والے ہیں۔ سفیان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی حدیث میں یہ ممانعت نہیں ہے کہ پھلوں کو بیچنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا جب تک ان کی پختگی نہ کھل جائے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2191۔ محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو امام عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں موسیٰ بن عقبہ، انہیں نافع، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عریہ کی اجازت دی کہ وہ اندازے سے بیچی جا سکتی ہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ اہرایا کچھ معین درخت جن کا میوہ تو اترے ہوئی میوے کے بدل خریدے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2192۔ لیث بن سعد نے ابو زناد عبداللہ بن ذکوان سے نقل کیا کہ عروہ بن زبیر بنو حارثہ کے سہل بن ابو حسمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، اور وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں لوگ پھلوں کی خرید و فروخت درختوں پر پکنے سے پہلے کرتے تھے، پھر جب پھل توڑنے کا وقت آتا اور مالک قیمت کا تقاضا کرنے آتے تو خریدار یہ عذر کرنے لگتے کہ پہلے ہی اس کا گابھا خراب اور کالا ہو گیا، اس کو بیماری ہو گئی، یہ تو ٹھٹھڑ گیا، پھل بہت ہی کم آئے۔ اسی طرح مختلف آفتوں کو بیان کر کے مالکوں سے جھگڑتے تاکہ قیمت میں کمی کرا لے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسی طرح کے بکثرت مقدمات آنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جب اس طرح کے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے تو تم لوگ بھی میوہ کے پکنے سے پہلے ان کو نہ بیچا کرو۔ گویا مقدمات کی کثرت کی وجہ سے آپ نے یہ بطور مشورہ فرمایا تھا۔ خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے خبر دی کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ کے پھل اس وقت تک نہیں بیچتے جب تک سرج یا طلوع نہ ہو جاتا اور زردی اور سرخی ظاہر نہ ہو جاتی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی روایت علی بن بہر نے بھی کی ہے کہ ہم سے حکام بن سلم نے بیان کیا، ان سے انبسہ نے بیان کیا، ان سے زکریہ نے، ان سے ابو الزناد نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان سے زید بن ثابت نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2193۔ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع کیا تھا۔ آپ کی ممانعت بیچنے والے اور خریدنے والوں دونوں کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2194۔ ابن مقاتل نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں حمید طویل نے، اور انہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکنے سے پہلے درخت پر کھجور کو بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا حتیٰ کہ تانز ہو سے مراد یہ کہ جب تک پک کر سرخ نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2195۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے سلیم بن حجان نے، ان سے سعید بن مینا نے بیان کیا، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلوں کا تشکا سے پہلے بیچنے سے منع کیا تھا۔ پوچھا گیا کہ تشکا کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مائل با زردی یا مائل با سرخی ہونے کو کہتے ہیں کہ اسے کھایا جا سکے، پھل کا پختہ ہونا مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2196۔
معلّہ بن منصور نے بیان کیا، ان سے حشیم نے بیان کیا، انہیں حمید نے خبر دی، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا، اور کھجور کے باغ زہو سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ زہو کسے کہتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا میل با سرخی یا میل با زردی ہونے کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2197۔ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں حمید نے، انہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلوں کو زہو سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ زہو کسے کہتے ہیں، تو جواب دیا کہ سرخ ہونے کو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہی بتاؤ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھلوں پر کوئی آفت آ جائے تو تم اپنے بھائی کا مال آخر کس چیز کے بدلے لے لو گے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2198۔ یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے اگر پختہ ہونے سے پہلے ہی درخت پر پھل خریدے، پھر ان پر کوئی آفت آ گئی تو جتنا نقصان ہوا وہ سب اصل مالک کو بھرنا پڑے گا۔ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی، اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو نہ بیچو، اور نہ درخت پر لگی ہوئی کھجور کو ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے میں بیچو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2199۔ عمر بن حفظ بن غجاس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، ان سے عامش نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے ابراہیم کے سامنے قرض گروی رکھنے کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ہم سے اسود کے واسطہ سے بیان کیا کہ ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقررہ مدت کے قرض پر ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اپنی زرہ اس کے یہاں گروی رکھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2200۔